اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ، بے شک ہم نے اسے پیدا کیا، من نطفۃ، نطفے سے، فاذا ہوا، پھر وہ اچانک، خصیم، جھگڑنے والا بن گیا، مبین، واضح انداز میں، واضح جھگڑالو بن گیا، وضرب لنا، اور وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے، مثلاً مثالیں، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا، قال، اور وہ کہتا ہے، من یحیی العظام، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، حالانکہ وہ تو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، قل، آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی، ان کو وہی زندہ کرے گا، انشأہا، جس نے ان کو پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ کو، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو پھر تم اس آگ کو سلگاتے ہو، أَوَلَيْسَ الَّذِي، کیا نہیں ہے وہ ذات، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، بِقَادِرٍ، وہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ پیدا کرے ان جیسے اور بھی، بھلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب سے بڑا خالق اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے، انما امرہ، بے شک اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کے بارے میں وہ ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ، تو وہ بس اتنا ہی کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، فسبحان الذی، تو پاک ہے وہ ذات، بیدہ، جس کے دست قدرت میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، یا اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، واپس پلٹ کر تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عاص بن وائل، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ امیہ بن خلف، یہ دونوں کافر تھے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے عقبہ بن ابی معیط، اس نے یہ بات کہی، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کام کیا، یہ جملہ ابو جہل کا ہے،
اور بخاری شریف کے اندر یہی روایت موجود ہے، وہاں یہ جملہ ہے ابو الحکم۔ ابو جہل کی جو کنیہ، یہ تو ابو جہل ہم اسے کہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، اور لوگ بھی اس کو یہی کہتے تھے کہ حکمتوں کا بادشاہ یہ ہے، چیئرمین یہ ہے، سردار یہ ہے۔ تو سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک دن یہ بیٹھا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، اس نے دیکھ کر انتہائی نازیبا باتیں کی۔ ایک لونڈی تھی، وہ یہ باتیں سن رہی تھی، اس نے یہ باتیں محسوس کی اور شرافت کے خلاف سمجھی، لیکن وہ باندی تھی، لونڈی تھی، کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، پرندوں سے بھرا ہوا تھیلا کندھے کے اوپر تھا، تیر کمان میں ڈالے ہوئے تھے، تو وہ لونڈی ان کے پاس چلی گئی اور ان سے جا کے کہنے لگی، چچا ذرا میری بات سنیں، یہ جو ابو جہل ہے یہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے بھتیجے محمد وہاں قریب سے گزرے ہیں، تو اس نے ان کو بہت بری بری باتیں کہی ہیں۔ حضرت حمزہ نے پوچھا بھی کیا باتیں کہیں؟ تو لونڈی آگے سے کہنے لگی، باتیں ایسی تھیں کہ جو شریف آدمی کو زیب نہیں دیتی، میں وہ باتیں آپ کو بتا تو دیتی ہوں، لیکن کسی کے سامنے میرا تذکرہ نہ کرنا، میں باندھی ہوں، لونڈی ہوں، مجھے مار دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں سنی، غصے میں آ گئے، کمان ان کے ہاتھ میں تھی، سیدھے آئے، ابو جہل کے سر پہ زور سے اس کو مارا، اس کے سر سے خون نکل آیا۔ لوگوں نے کہا، حمزہ تمہیں کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہوگے؟ فرمانے لگے، نہیں میں پاگل نہیں ہوا، میں اچھے طریقے سے ہوش میں ہوں، ہوش و حواس میں ہوں۔ اس نے محمد کو یہ باتیں کہی ہیں، کیا یہ شرافت ہے؟ کیا شریف آدمی کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ شرافت کی حدود کو اس نے پامال کیا ہے۔ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر رسوخ والے آدمی تھے، بڑے خاندان سے تھے، برادری تھی، پہلوان بھی تھے، ابو جہل ان سے بدلہ نہیں لے سکا۔ حضرت حمزہ نے اس کے سامنے اسی وقت کہا کہ میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں مسلمان ہو گیا، اب بگاڑو میرا، کیا بگاڑ سکتے ہو؟ یہ پہلا دن تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس دن انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اور ایمان لانے کا ذریعہ اور سبب کون بنی؟ وہ لونڈی جس نے جا کے باتیں بتائیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے نا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا یہ ذریعہ اور سبب ہے۔ تو خیر، ابو جہل بڑا منہ پھٹ آدمی تھا، کسی جگہ سے اسے پرانی کھوپڑی ملی، کافی بوسیدہ تھی، ہاتھ لگانے سے ریزہ ریزہ ہونے لگی، رومال میں ڈال کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لے آیا۔ صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھے تھے، کچھ دوسرے حضرات بھی وہاں موجود تھے۔ اب وہ جو صحابہ کرام تھے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں استفادے کے لیے آئے تھے، صحبت اٹھانے کے لیے، لیکن جو دیگر حضرات بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لیے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھی ہمیں کوئی موقع ملے گا، کوئی بات ہمیں ملے گی، ہم جا کے پھر بائی پروپوگنڈا کریں گے۔ تو ابو جہل کو دیکھ کر لوگوں نے کہا، خدا جانے یہ یہاں کیوں آ گیا بھائی؟ خیر، اس نے مجلس میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اس وقت دستور تھا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ سلام ضرور کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ۔ تو کہنے لگا، اے محمد تم کہتے ہو کہ مردے زندہ کیے جائیں گے، اس کھوپڑی کو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو، یہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے،
من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہو چکنے والی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور بتلایا کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو فرمایا اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا اس اعتراض کرنے والے انسان نے؟ الانسان سے یہاں خاص انسان مراد ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو جہل، یا جس کی تفاسیر میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی، جس نے بھی اعتراض کیا۔ انا خلقناہ من نطفۃ، بے شک ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، نطفے سے اس کو وجود دیا تھا۔ اب وہ نطفہ کیسا ہے؟ من ماء مہین، سورۃ المرسلات میں ہے، بے قدر نطفہ، گندا نطفہ، گندا پانی، جس سے اس کو ہم نے وجود دیا۔ علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، دنیا میں اس سے زیادہ عجیب ترین چیز کوئی نہیں کہ ایک نطفے سے خوبصورت انسان کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے۔ لیکن تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ روز بچے پیدا ہوتے ہیں، روز ایسے ہی نطفے سے بچوں کو وجود ملتا ہے، انسانیت روز پیدا ہوتی ہے، اس لیے معمول میں یہ چیز آ چکی ہے، اس لیے اب اشکال نہیں ہوتا، وگرنہ دنیا کی سب سے قابل تعجب چیز وہ یہ ہے کہ ایک گندے سے نطفے سے انسان کو کیسے وجود ملتا ہے، اور اتنا خوبصورت انسان کیسے گندے پانی سے بنتا ہے۔ اور وہ گندا پانی ایسا ہے کہ اگر کسی جسم کو لگ جائے وہ جسم ناپاک، کسی کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک، لیکن دیکھو کتنا خوبصورت انسان اللہ نے اسی گندے پانی سے بنایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہم نے اس کو گندے نطفے سے بنایا، اور بنانے کے بعد وہ جھگڑنے والا، واضح انداز میں جھگڑالو بن گیا، اپنی حقیقت کو اب نہیں دیکھتا کہ میں کیا تھا، کس چیز سے پیدا ہوا، کس طرح سے پیدا ہوا، ساری چیزیں بھول گیا اور جھگڑا کرنے لگ گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اب وہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، حجت بازی کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، ہمیں چڑھانے کے لیے ہمارے سامنے مثالیں لاتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور ہمارے سامنے اب مثالیں بیان کرتا ہے کہ اے محمد یہ دیکھو کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، کون اس کو زندہ کرے گا؟ قال، اور وہ کیا کہتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اب اس کا جواب تو یہ تھا کہ جو رب تجھے حقیر سے قطرے سے وجود دے سکتا ہے، خوبصورت سا انسان ڈیزائن کر سکتا ہے، وہ ان ہڈیوں سے دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ تو عمومی سا ایک جواب ہے جس کو قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا، اور ہم بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ قل، آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان کو بتا دیں، یحییہا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، الذی، وہ رب، انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو وجود دیا تھا۔ ہمیشہ سے تو یہ نہیں تھی نا، پہلی مرتبہ جس نے اس کو پیدا کیا وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس رب نے ان ہڈیوں کے ڈھانچے میں پہلی مرتبہ جان ڈالی وہی رب ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اس بات کو مشرک بھی مانتا تھا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مشرکین اللہ کی ذات کے منکر نہیں ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو جس ذات نے حقیر سے قطرے سے بدن بنایا، پھر
اسی میں سے تمہاری ہڈیاں، تمہارا ناک، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ پاؤں اور ساری چیزیں بنائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیر پانی سے بنائیں۔ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن انسان ہر چیز کو بھلا دیتا ہے۔ جوانی میں اپنا بچپن بھول گیا، جوانی آئی تو بچپن بھول گیا۔ اب اس کو یہ بھول گیا کہ میں کسی زمانے میں زمین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر چلتا تھا، تھوڑا سا میں بڑا ہوا تو چلنے لگتا تھا، گر جاتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ آج پہلوان ہو گیا ہوں تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، خدا کو بھی بھول گیا اور یہ کہتا ہوں کہ بھی ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا، ان انسانوں کو کون وجود دے گا جو مر چکے ہیں۔ تو جس ذات نے پہلے تمہیں بنایا دوبارہ بھی وہی بنائے گا، وہی یہ کام کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں حیات بخشی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پروردگار ہر پیدائش کو، ہر مخلوق کو جانتا ہے، ہر مخلوق کے اجزاء کو جانتا ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز سے وہ واقف ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ بنائے گا دوبارہ۔ پھر کافر یہ بھی کہتے تھے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورہ سجدہ میں یہ آیت موجود ہے۔ کیا جس وقت ہم زمین میں رل مل جائیں گے، کیا اس کے بعد ہم دوبارہ نئی تخلیق میں پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجزاء کو جانتا ہے، زمین کے اجزاء کو بھی جانتا ہے۔ زمین سے انسان کے جزو کو علیحدہ کرنا کوئی اللہ کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ جس ذات نے زمین کو بنایا، زمین کے اجزاء کو بنایا، اسی ذات نے انسان کو بنایا، انسان کے اجزاء کو بنایا، تو فرق کو وہ ذات جاننے والی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ دونوں چیزوں کے اندر فرق ہو جائے گا، اگرچہ لوگ زمین کے اندر رل مل گئے۔ پھر ایک اور بات، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، جس آگ کو تم سلگاتے ہو، اپنا کام چلاتے ہو۔ جس ذات نے یہ کام کیا کہ سبز درخت سے آگ جلانے کا بندوبست تمہارے لیے کر دیا۔ سبز درخت زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس ذات نے تمہارے لیے یہ بندوبست کیا، وہ ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی بڑے اچھے طریقے سے قادر ہے۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے الشجر الاخضر سے کیا مراد ہے؟ 3 درختوں کے نام لکھے ہیں، مرخ، قلح اور عیفار۔ یہ عرب کے جنگلات میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ان کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑا جائے تو آگ کے شعلے نکلتے ہیں، جس طرح آج کل یہ ماچس ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگ مرخ، قلح اور عیفار کے درختوں کی تازہ ٹہنیاں اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور علیحدہ علیحدہ رکھا کرتے تھے، تاکہ کہیں یہ آپس میں رگڑ کھا کر سلگ نہ جائیں، آگ نہ لگ جائے۔ پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی تو ان ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے، آگ جلاتے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتے، سالن پکاتے، روٹیاں پکاتے۔ تو وہ ذات جو سبز ٹہنیوں سے آگ پیدا کر سکتی ہے، وہ تمہیں بھی دوبارہ وجود دے سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر ایک بات اور بھی بیان کی، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے؟ جس نے اتنا بلند و بالا آسمان اور اتنا وسیع و عریض آسمان بنایا، جس نے اتنی زمینیں بنائیں اور اتنی وسیع و عریض زمین بنائی، بقادرین، وہ قادر ہے اس بات پر، علی ان یخلق مثلہم، کہ تمہاری طرح کا ایک اور انسان بنا دے۔
وہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ اسی زمین اور اس آسمان جیسے اور زمینیں اور آسمان بنا دے۔ وہ تمہیں نہیں دوبارہ بنا سکتا کیا؟ یہ چھوٹا سا انسان جس کی حیثیت کوئی نہیں، اتنے بلند و بالا آسمان کو دوبارہ بنا سکتا ہے، اتنی بڑی زمین کو دوبارہ بنا سکتا ہے، اس کائنات کو دوبارہ سے ڈیزائن کر سکتا ہے، تمہیں نہیں بنا سکتا؟ بھلا کیوں نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو سب سے بڑا پیدا کرنے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بنانے کے لیے علم چاہیے، وہ علیم ہے، اس کے پاس ہر قسم کا علم موجود ہے۔ بنانے کے لیے بنانے کا ہنر چاہیے، وہ خلاق ہے، سب سے بڑا خالق ہے، اس سے بڑا ڈیزائنر دنیا میں کوئی موجود نہیں، ڈیولپر دنیا میں موجود نہیں۔ وہ بنا بھی سکتا ہے، ہر قسم کی کاریگری اسے آتی ہے، وہ خلاق بھی ہے، علیم بھی ہے، دونوں صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو بنانے میں پھر مشکل کیا ہے؟ کیسے تم یہ بات سمجھتے ہو کہ وہ نہیں بنا سکتا؟ اب یہ جواب اللہ نے دیے، پھر فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یقینی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس وہ اتنا ہی کہتا ہے، اتنا ہی حکم آتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرنا چاہیں تو اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ اس کام کو 1 سال لگے گا، اس کام کو 10 سال لگیں گے، اس کام کو 50 سال لگیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، بس جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کر لیں وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی نافع نہیں، کوئی ضار نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دافع البلاء والقحط والعلم، یہ درود تاج کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ یہ جاہل قسم کے افراد ہیں جنہوں نے درود پاک کے اندر اس قسم کے الفاظ کا اضافہ کیا ہوا ہے، حالانکہ بلاؤں کو دور کرنے والا، قحط کو ختم کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نہیں کہ وہ دافع البلاء والقحط والعلم ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دافع البلاء نہیں۔ سورہ یونس کے اندر کیسے آیت آتی ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس تکلیف کو کوئی دور ہٹانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں۔ تو دافع البلا کون ہوا؟ دافع العلم کون ہوا؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیں اور کوئی ذات یہ کہے کہ ہم بھلائی کو اس انسان تک نہ پہنچنے دیں تو یہ ممکن نہیں۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو وہ اس کے فضل کو واپس نہیں لوٹا سکتے جب اللہ کسی کو فضل دینے کا ارادہ کر لیں۔ تو ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی حکومت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تم جتنے شوشے چھوڑتے ہو یہ چھوڑتے ہی رہو گے، لیکن اصل چیز وہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت، اختیار، بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلے روز پیدا کیا، وہی اللہ جو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ وجود دے گا، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کا اختیار، بادشاہی، ملکیت اس کے پاس موجود ہے۔ اسی کی طرف لوٹ کر تم نے جانا ہے
اس لیے جانے سے پہلے تیاری کر لو کہ جب تم نے اس کے پاس جانا ہے تو کس منہ سے جانا ہے، کیا لے کے جانا ہے، وہاں سوالات ہوں گے تو ان سوالات کے تم نے کیا جواب دینے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو ہمیں بار بار جھنجھوڑتی ہیں، ہلاتی ہیں، اور یہ سبق فراہم کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ کر ہم نے جانا ہے۔ اس پلٹنے سے پہلے اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔